اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے متوسط مقتصد۔ متوسط اور مقتصد یہ دونوں الفاظ اعتدال کے معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مقتصد کا لفظ قرآن مجید میں اعتدال پسند لوگوں کے لیے آیا ہے۔ اعتدال یا میانہ روی کا مطلب ہے تمام معاملات میں ایسی درمیان کی راہ اختیار کرنا جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط، یعنی کسی کام میں نہ شدت ہو نہ کمی۔ یہ عظیم صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم جلوہ گر نظر آتی ہے۔ دین اسلام کا نمایاں پہلو بھی یہی اعتدال اور میانہ روی ہے جو اسے دوسرے ادیان سے ممتاز کرتا ہے۔ اعتدال اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔ انسان کے جسم کے لیے درجہ حرارت 98.4 فارنہائٹ ہو تو درست ہے۔ زیادہ حرارت بخار ہے اور کم ضعف و کمزوری کا اشارہ دیتا ہے۔ قرآن شریف میں اہدنا الصراط المستقیم کی تلقین ہے۔ ٹیڑھے خطوط بہت سے ہوتے ہیں اور خط مستقیم صرف ایک ہوتا ہے۔ اسلام نے تمام شعبہ حیات زندگی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے مسلم امت کو امتوں وسطا کا خطاب دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ حد سے تجاوز کرنا، جسے انگریزی زبان میں ایگزیجریشن کہتے ہیں، غلو کہلاتا ہے۔ انسان اپنے معاملات میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ان میں غلو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ اس سے قبل یہودی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ وہ آیات الہی میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف و اضافہ کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان یہودیوں کو المقذوب یعنی عتاب زدہ قوم سے تعبیر کیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو سے کام لیا اور انہیں تین خداؤں، باپ یعنی خدا، بیٹا یعنی یسوع مسیح اور روح القدس کو ملا کر ایک خدا قرار دیا۔ ان کے ان خیالات کو تثلیث کہتے ہیں۔ اس طرح کہنے سے قرآن میں اللہ نے انہیں منع بھی فرمایا اور کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ معبود تین ہیں،
چنانچہ اللہ نے ان عیسائیوں کو الضالین یعنی گمراہ قوم سے تعبیر کیا۔ میانہ روی کی تلقین کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے والا ایک مشہور واقعہ اس وقت یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 4720 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبی مکرم کی خدمت میں 3 افراد پہنچے، جن میں سے ایک کا کہنا تھا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے کی خواہش تھی کہ وہ لگاتار روزے رکھے گا، جبکہ تیسرے نے بتایا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ حضرت نے جب یہ سب کچھ سنا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری نسبت بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں۔ اعتدال کا راستہ ہمیشگی کے قیام میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جس میں تواتر یعنی کنسسٹنسی ہو۔ اعتدال اور ہمیشگی سے متعلق بخاری شریف کی کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ اپنے نیک اعمال کی ذمہ داری اس قدر لو جتنی تم میں طاقت ہو، یعنی ایسے کام کرو جسے ہمیشہ کر سکو۔ اس کے علاوہ 5 مسلسل احادیث کا حاصل یہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ کسی کو اس کا عمل نار جہنم سے نجات نہیں دلائے گا مگر یہ کہ اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ اپنے قول و عمل میں مماثلت پیدا کرو، اللہ کی قربت حاصل کرو، صبح و شام اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرو اور اعتدال کو اختیار کرو، تو تم منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں مداومت اختیار کی جائے، اگرچہ کہ کم ہو۔ انہی اعمال کی پابندی کرو جن کی تم میں طاقت ہو۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ پرسکون زندگی گزارنے میں اعتدال و میانہ روی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس اہم پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا متوسط مقتصد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔